جو آج کل ہم پاکستان میں جو اسٹرگل کر رہے ہیں یا جو پرابلم ہمارے ساتھ آ رہی ہیں جی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگوں کے شادی میں اور اسلامی رسومات میں اس میں جو ہمارے یہاں ہندوانہ رسمیں ہیں، جی، ہندوانہ طریقے ہیں، جی، کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ عذاب الہی ہو؟ اور یہ جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، لڑکے ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، یہ ہندوانہ اداکار کو پسند کرنا، ہندو فلموں کو پسند کرنا، ہندو ڈراموں کو پسند کرنا، جی، کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہندوانہ چیزوں کو پسند کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ تو ہمارے آبا و اجداد تو ادھر ہی سے آئے تھے، ہمارے یہاں یہ چیزیں رسمیں ابھی تک ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے نا؟ رسوم تو ہمیشہ مقامی ہوتے ہیں، یعنی رسوم آپ کہیں سے لے کے نہیں آتے، وہ آپ ہندوستان میں آئیں گے تو ہندوؤں کے ہوں گے، آپ کسی اور ملک میں جائیں گے تو وہاں کے ہوں گے۔ ایران میں جب مسلمان گئے تو ایرانی بہت سے رسوم تھے، اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی اخلاقی قباحت تو نہیں ہے، کوئی مذہبی لحاظ سے برائی تو نہیں اس کے اندر، مثلا کوئی شرک کی چیز ہے، کوئی بدعت کی چیز ہے، اس طرح ہی کوئی چیز ہے، تو ان چیزوں کو الگ کر لینا چاہیے۔ باقی جہاں تک رسوم کا تعلق ہے وہ موسموں سے پیدا ہوتی ہیں، علاقے سے پیدا ہوتی ہیں، آب و ہوا سے پیدا ہوتی ہیں، کلچر اسی چیز کا نام ہے۔ تو محض کسی چیز کا ہندوؤں کے ہاں سے آنا یا محض کسی چیز کا ایرانیوں کے ہاں سے آنا، یہ اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کو اسلام کے اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں ہے، یعنی اسلام نے جو اخلاقی اصول دیے ہیں وہ بیان کر دیے نا، اس میں کوئی فحش چیز تو نہیں ہے، حق تلفی کی بات تو نہیں ہے، جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی کی بات تو نہیں ہے، کوئی شرک تو نہیں ہے، کوئی بدعت تو نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ کو ہر رسم کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز وہاں نہیں پائی جاتی تو پھر آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے محض اس بنیاد کے اوپر۔ باقی رہی یہ بات کہ ہماری نئی نسلیں اب ڈرامے دیکھتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں، تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو اعلیٰ ذوق دیں، ان کے اندر ادب کا ذوق پیدا کریں، ان کے اندر مسلمانوں کی تاریخ کا شعور پیدا کریں۔ لیکن اس وقت تو حادثہ یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اور ان کا علم جن 3 زبانوں میں محفوظ تھا، ان سے لوگوں کو بیگانہ کر دیا گیا، عربی بھی گئی، فارسی بھی گئی، اب اردو بھی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنی نسلوں کی یادداشت کو کیسے قائم رکھیں گے؟ رہ گئی یہ بات کہ مسلمانوں پر کوئی عذاب آیا ہوا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، اس وقت ہم عذاب کی زد میں ہیں، لیکن اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے اخلاق کی زوال میں ہے۔ ہم پورا نہیں تولتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بددیانتی کرتے ہیں، ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں، ہم لوگوں کی مال غبن کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی عام سے معاملے میں آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے، روپے پیسے کے معاملے میں ہمارے اندر دیانت باقی نہیں رہی، ہم اپنی قوم کا روپیہ لوٹنے میں ادنا درجے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے، تو عذاب تو اس وجہ سے ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔